الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل ساعة خیر من عبادت 70 سنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، محبوب القضات حضرت مولانا مفتی تبریز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، آرگنائزر دارالقضا کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، قاضی القضات و فخر قضات حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، قاضی شریعت دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اکولہ، اس علاقے کے سرپرست عالم دین مولانا مظہر الحق کامل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، محترم دارالعلوم محمدیہ حمایت نگر، میرے رفیق درس اور ہر دل عزیز حضرت اقدس مولانا مفتی محمد ساجد صاحب اشرفی، قاضی شریعت دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھنڈارا، حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب قاسمی، قاضی شریعت دارالقضا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ناندیڑ، اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اساتین علم و فضل حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی یہ ایمانی اور تاریخی مجلس اس اعتبار سے بے نظیر اور بے مثال ہے کہ اس میں ہندوستان کے نامور علماء کرام جو ملک اور ملت کے مسائل کے حل کے لیے اپنی عمدہ اور بہترین رہنمائی رکھتے ہیں اور جن کا نفس وجود ہی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ اور سبب ہے، وہ اس تاریخی اجلاس کے اندر شریک ہے، جو دور دراز سے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے کثرت کار اور مشغولیات کے باوجود اس عظیم اور قیمتی پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو بے حد قبول فرمائے، اور یہ جو افتتاح دارالقضا کا پروگرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ پروگرام اس اعتبار سے بھی بہت ہی عظیم اور بے نظیر ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے دارالقضا کے دارالقضا کا افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ صدیاں گزر گئی، لیکن ہمارے اس کنوٹ کے اندر دارالقضا نہیں تھا۔ دارالقضا یعنی اسلامی عدالت، جہاں پر مسلمانوں کے معاملات کے فیصلے
قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، اور یہ اتنا عظیم کام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کاموں کو اپنی زندگی میں بنفس نفیس انجام دیا ان میں قار قضا بھی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملات کے فیصلے مسجد نبوی کے اندر کیا کرتے تھے، مسجد حرام کے اندر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بورڈ کے ان ذمہ دار اور دانشور علماء کرام کو، جو پورے ملک کے اندر اسفار کر کر کے مسلمانوں کی اس دینی اور ملی ضرورت کو پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جن میں ہمارے اکولا کے سینئر اور چیف قاضی محبوب القضات حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے دارالقضا کمیٹی کے آرگنائزر محبوب القضات حضرت مولانا مفتی تبریز عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ پورے ملک کے اندر گھوم گھوم کر جہاں دارالقضا کے قیام کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے اندر بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ اور بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت اقدس مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم العالیہ جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کی سرپرستی میں ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کا دن تاریخی اعتبار سے کنوٹ اور اطراف و اکناف کنوٹ کے لیے بہت ہی خوشی اور مسرتوں کا دن ہے کہ آج کے اس مبارک دن میں آپ کے یہاں پر دارالقضا کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ جیسے کھانا ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، منڈیاں اور بازار ہماری ضرورت ہے، دواخانے اور اسپتال ہماری ضرورتیں ہیں، اسکولیں اور مدارس ہماری ضرورت ہے، مکاتب قرآنیہ ہماری ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضروری یہ نظام دارالقضا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا تصور نظام قضا کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری غفلتیں تھی کہ ہم ہمارے معاملات کو پولیس اسٹیشنوں کے اندر، مہیلا منڈلوں کے اندر، سرکاری کورٹ اور کچہریوں کے اندر آج تک لے جاتے تھے، لیکن آئندہ جبکہ یہاں پر دارالقضا کا قیام عمل میں آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو، آئلی مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دارالقضا سے حل کرنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ قضات جو تمہارے حق میں فیصلہ دے اس فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، فیصلہ اس وقت تک مت سناؤ جب تک کہ دوسرے فریق کی بات مت سن لو۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دارالقضاؤں کے اندر جب تک فریقین کی مکمل باتیں نہیں سنی جاتی ہے کوئی فیصلہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے
کہ ان دارالقضاؤں کے اندر تمہاری مالداری کو دیکھ کر، تمہاری پراپرٹی کو دیکھ کر، تمہاری جائیداد کو دیکھ کر، تمہاری حیثیتوں کو دیکھ کر، تمہارے نام و نمود اور شہرتوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں. یہاں پر فیصلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیے جاتے ہیں. اور جو دارالقضا سے فیصلہ لیتا ہے، اگر اس کے خلاف بھی یہاں کا فیصلہ جاتا ہے تو وہ ہارنے والا شمار نہیں کیا جاتا، وہ جیتنے والا شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا. تو میرے بھائیوں، مہیلا منڈلوں کے، پولیس اسٹیشنوں کے، سرکاری کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگانا چھوڑ دو، اور جب آئینی معاملات سے متعلق کوئی مسئلہ آئے تو دارالقضا کے اندر جاؤ اور اسے حل کرو. ہم نے ہمارے دارالقضا میں ایسے بھی لوگ دیکھے. دارالقضا میں لوگ آتے ہیں، معاملے کو فیصل کرواتے ہیں، اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، لیکن کچھ کمزور ایمان والے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پر اپنا معاملہ جو ہے سر پر آ پڑتا ہے تو سامنے والے فریق کو مزہ چکانے کے لیے سرکاری کورٹ کچہریوں کا رخ کرنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، شاعر کہتا ہے، حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا موم ہو جا. یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی. مسلمان ہیں تو دارالقضا کے اندر آ اور یہاں سے فیصلہ لے کر کامیاب ہو جا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دارالقضا کے فیصلوں کا احترام کرنے والا بنائے، انہیں اپنے اوپر نافذ کرنے والا بنائے، اور ان اکابر کی آمد کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. داعی حق داعی دین داعی ایمان ہے، نام ہے دارالعلوم احیاء سنت شان